بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہونے والے پہلے دو واقعات کا ذکر کر چکا ہوں، جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ عرصے کے لیے کافی تبدیلی رونما ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اسلامک کنٹینٹ والی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ محترم دوستو، آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، جس سے ہمارے چینل کے اسلامک کنٹینٹ کو پھیلنے میں مدد ملتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ، ان دونوں واقعات نے جن کا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ حالانکہ کھلی ہدایت مل چکی تھی، مگر دنیا داری اور سلطنت کے ہنگاموں میں گم ہو کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حسب سابق غیبی نصیحت کو آہستہ آہستہ فراموش کرتے چلے گئے، اور پھر بتدریج آپ کی ذہنی کشمکش اور بے قراری میں کمی واقع ہوتی چلی گئی، اور ایک دن کھویا ہوا سکون واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً سیر و شکار کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے خدمتگار سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اگرچہ اس وقت دن کا پہلا پہر تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پھر یکایک تیز آندھی آئی اور ہر طرف ایک گہری تاریکی چھا گئی۔ کسی کو کسی کی ہوش نہ رہی، اور اندھیرے کے باعث حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خدمتگار ادھر سے ادھر بھٹک کر بہت دور نکل گئے۔ پھر جب آندھی کا زور ٹوٹا اور سورج دوبارہ چمکنے لگا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو جنگل کے ایک گوشے میں تنہا کھڑا پایا۔ ابھی راستے کو سمجھنے اور خدمتگاروں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا ہی رہے تھے کہ ناگہاں ایک غیبی صدا ابھری جس سے پورا جنگل لرز گیا۔ ابراہیم، تمہیں 2 بار جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر تم پھر بھی نہیں جاگے۔ اب کیا اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں گی جب فرشتہ اجل سانسیں غصب کرنے کے لیے تمہارے سرہانے پر کھڑا ہوگا؟ یہ ندائے غیبی سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا لرزہ طاری ہوا جیسے تیز ہوا میں کسی درخت کی کمزور شاخ کانپتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق صدائے غیبی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ متاثر نہیں کیا، اور اندھیرا چھٹتے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے ایک انتہائی فربا اور جسیم ہرن کا گزر ہوا۔ آپ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے، پھر آپ کی مہم جو طبیعت اور شکار کے بے پناہ شوق نے جوش مارا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے تیر جوڑ کر کمان کھینچی۔ یکایک وہ ہرن خود بخود رک گیا اور مڑ کر شاہ بلخ سے مخاطب ہوا۔ ابراہیم، کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہرن کو انسانوں کی طرح بات کرتے دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رک گیا۔ خبردار ابراہیم، اگر تم نے مجھے مارا تو تم خود ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ہرن آگے بڑھ گیا اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کمان چھوٹ گئی۔ کسی جانور کا انسان سے گفتگو کرنا خلاف عقل نہیں، کیونکہ سارے حیوان اور پرندے گفتگو کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی اپنی زبانیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنی لا علمی کے باعث جانوروں کی زبانوں اور آوازوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت دینی تھی تو ایک ہرن کو وہ زبان عطا کی گئی جسے شاہ بلخ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آخر ان پہ در پہ اور مخیل معقول واقعات کے پیش آنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو یقین آ گیا کہ قدرت ان سے کسی اور ہی شے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آخر آپ خاموشی کے ساتھ شہر کی طرف اکیلے ہی واپس لوٹے۔ ابھی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ آپ سے بچھڑ جانے والے خدمتگار بھی راستے میں نظر آ گئے، جو اپنے بادشاہ کے گم ہو جانے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دکھائی دیے
تو تمام خدام بے تابانہ دوڑے اور قریب پہنچ کر بیک زبان بولے، خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نظروں سے ان خدمتگاروں کی طرف دیکھا اور نہایت اداس لہجے میں فرمایا، میں تم لوگوں کو کہاں ملا ہوں؟ میں تو ابھی تک اکیلا ہی بھٹک رہا ہوں۔ خدمتگار پریشان ہوئے اور اپنے بادشاہ کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے۔